جنات اور جادو اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے مستقل پیمانے پہ جو حفاظت ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی اتباع میں ہے۔ آپ صبح و شام پورا ایک مینیو ہے کہ صبح فجر پڑھیں تو اللہ کی حفاظت میں بندہ رہتا ہے، نمازوں کی جماعت کے ساتھ ادائیگی اللہ کے ذمے رہتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں رہتا ہے فجر کی پڑھنے والا نماز۔ پھر اس کے بعد جو اذکار ثابت ہیں، آیت الکرسی ہے ان کو، اور اس کے علاوہ تینوں کل ہیں آخری سورہ فلق ناس اور قل هو اللہ احد، اور یہ جتنے اذکار ہیں یہ ہماری تربیت کرتے ہیں، یہ بندہ کبھی نہ بھولے۔ یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی طرح کوئی منتر جو ہے یا کوئی جادوگر جو ہے منتر پڑھتا ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ جو الفاظ اور کلمات ہیں یہ ہمارے اندر ہمارے عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، ہمارا تعلق باللہ جو ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب تک ان اذکار کو ان کے معانی اور مفہوم کے ساتھ نہ پڑھا جائے اس کے وہ ثمرات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اس لیے جتنے بھی اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ کاف جمعے والے دن پڑھنا ہے، اور سورہ ملک کی روز رات کو سوتے وقت تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اس کو ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے، اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم ہے کفاتہ وہ اس کے لیے کفایت کرتی ہیں یہ چیزیں۔ آیت الکرسی جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کی طرف سے نگہبان مقرر ہوتا ہے۔ تو یہ روٹین بندہ بنا لے، یہ نہیں کہ ابھی مسئلہ ہوا تو یہ چند دن یہ اس پہ عمل کر لیا چھوڑ دیا، بلکہ یہ زندگی کا ایک طریقہ، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، اسی طرح یہ فجر ہے اور یہ پڑھنا ہے، ظہر میں ہم نے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، یہ اذکار آیت الکرسی پڑھنی ہے، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ اللہ اکبر 34 دفعہ، اسی طرح جو ہے مغرب کے بعد کیا کیا آپ پڑھتے تھے، جو اذکار ثابت ہیں، رات کی سونے کی دعائیں، سوتے وقت آیت الکرسی، اور پھر دم کرنا آخری، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بندہ ترجمے سے پڑھے۔ نہیں آتا ترجمہ تو شروع کر لے بندہ، پہلے آیت الکرسی شروع کر لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، نماز بھی ترجمے سے پڑھے۔ جب تک یہ تراجم ترجمے کے ساتھ مفہوم کے ساتھ ان چیزوں کو بندہ نہیں پڑھتا تو اس کے فوائد و ثمرات نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ کریں جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، 99، من احصاہ، جو اس نے اسے یاد کر لیا اور اس کے مدلولات اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیا اور پڑھا تو، اور وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس میں یہ شرط ہے اس کو صرف رٹنا اور پڑھنا یاد نہیں، بلکہ اس کے معانی اور مفہوم کو بھی سمجھنا۔ اور اسی طرح پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی مقامات پہ فرمایا کہ افلا یدبر القول، کیا یہ اللہ کے اس کلام کو سمجھتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، اور کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ تو اصل یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہتے جی استغفار رزق میں برکت ہوگی، اولاد نصیب ہوگی، نرینہ اولاد، اور ہر قسم کی مصیبت کے لیے ہر غم اور ہم کا علاج استغفار ہے۔ تو کیا ہے استغفار؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے 1000 دفعہ پڑھا، دوسرا کہتا ہے جی میں تو 10,000 کی تسبیح روز کر رہا ہوں، میرے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھئی تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ گناہ بھی ویسے کر رہے ہیں اور وہ استغفار کا مفہوم ہی نہیں پتہ آپ کو، آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ رب سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، الذی لا الہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی جس سے مدد مانگی جائے، کس کے سامنے جھکا جائے، کسی کو سے دعا کی جائے، کسی سے التجا کی جائے، کسی سے خوف کھایا جائے، کسی سے جو ہے دلی قلبی تعلق ہو، کسی پہ امید رکھی جائے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ حی القیوم، جو زندہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو جب دل سے یہ بات نکلتی ہے تو پھر ضرور اثر رکھتی ہے۔ ان کے اثرات اتنے ہی زیادہ قوی ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور دیرپا ہوتے ہیں، دیر رس ہوتے ہیں، جو معانی، مفہوم اور دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھے جائیں۔ صرف یہ مصیبت دور کرنے کے لیے وظائف نہ کیے جائیں، بلکہ اس کو زندگی میں روٹین بنائے جائیں۔ عبودیت یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں، اور دل سے نکلے، اور عبودیت کے اندر، رب کی عبادت کے اندر ایک تو اتباع ہے، اور دوسرا محبت کے ساتھ، تواضع و عاجزی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کی جائے، تبھی وہ قبول ہوتی ہے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہو۔ جو اذکار صبح و شام ثابت ہیں آپ سے، قرآن جب بھی پڑھیں کوشش کریں 2 آیتیں پڑھیں لیکن ترجمے سے پڑھیں،
یہ آپ زندگی کا منہج بنا لیں گے، اپنے بچوں کو بھی اسی نہج پہ تیار کریں گے، تو انشاءاللہ نہ کوئی جنات اور نہ کوئی کسی کی نظر بد کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔